ان آیات کریمہ کا جو پس منظر میں نے ترجمے سے پہلے عرض کیا، اس کی روشنی میں آیات کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اگرچہ ان آیات کا بنیادی مفہوم سمجھنے کے لیے کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جو مختلف ہدایات آئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنا اس موقع پر بڑا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، یعنی تقوی کا حق ادا کرو۔ تقوی کی تشریح اس سے پہلے کئی مرتبہ کی جا چکی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس تازہ رہے۔ ہر قدم پر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے ایک دن اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور وہ مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ تقوی ہی کافی نہیں، بلکہ جیسا تقوی کا حق ہے ویسا ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ اس کی تفسیر حضرات مفسرین سے یہ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے اور اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو۔ لیکن ایک انسان جو غلطیوں کا ایک پیکر ہوتا ہے، اس سے کبھی نہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر اس کی تشریح بھی فرما دی ہے، واتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کے سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، یعنی تقوی اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کرو۔ فرمایا تھا کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے۔ اس کی تشریح دوسری آیت نے یہ کر دی کہ تم سے ہمارا مطالبہ اس حد تک ہے جس حد تک تم اپنی قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو۔ استطاعت سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو۔ لہذا اگر کبھی کسی انسان سے بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگے، تو یہ تقوی کے حق کے خلاف نہیں ہوگا۔ لہذا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فرما بردار ہو، کیونکہ مسلمون کے معنی فرماندار ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو یہ فرمانا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیے رکھو، اور اس بات کا عزم اور ارادہ پختہ رکھو کہ مرتے دم تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا۔ لہذا جب تمہارا یہ عزم پختہ ہوگا اور اسی عزم کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہوگے، تو جب بھی موت آئے گی تو وہ اسی حالت میں آئے گی کہ تم فرما بردار ہوگے اور فرما برداری کا عہد کیے ہوگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہر غلطی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دل میں تقوی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس بات کا انسان کے دل میں شعور اور استحضار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ اس آیت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، اس میں اچانک یہودیوں کے برانگیختہ کرنے سے مسلمانوں کے درمیان جو
جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا احساس وقتی طور پر پیچھے چلا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اصولی ہدایت تو یہ دے دی کہ صرف اسی غلطی کا تدارک نہیں بلکہ ہر غلطی کا تدارک یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس تمہارے دل میں رہے۔ اس کے بعد اس خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان قبائلی بنیاد پر پھوٹ پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے تدارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن تو اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہیں گے کہ تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے، لیکن ان سازشوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہاں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے وہ حبل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ حبل کے معنی عربی زبان میں ایک تو رسی کے آتے ہیں، اور اس کے ایک معنی معاہدے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو معاہدہ کیا ہے، یعنی جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی گواہی دی تو تم نے اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی بھی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کی تفسیر قرآن کریم سے کی ہے، کیونکہ یہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تمام مسلمان اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا هو حبل اللہ الممدود بین السماء والارض، کہ یہ وہ رسی ہے اللہ کی جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کے جو مختلف طریقے رائج ہیں، کہ کبھی کوئی وحدت قائم کی جاتی ہے وطن کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے زبان کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے قبیلوں کی بنیاد پر۔ حقیقت میں یہ جتنی بنیادیں ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جو انسانوں کو متحد رکھ سکیں۔ اگر کوئی بنیاد ایسی ہے جو واقعتاً متحد رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اگر اس بنیاد پر متفق ہو جائیں کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنائیں گے، اور جو لوگ بھی اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے وہ ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے، تو اس کے ذریعے وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ لہذا تمہارے درمیان بیٹھ کر جو لوگ اوس اور خزرج کی لڑائیوں کا ذکر کر کے اور آپس کی دشمنیوں کا ذکر کر کے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اس اللہ کی رسی سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور اسی معنی میں وہ تمام نعرے داخل ہیں جو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی بنیاد پر، رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ وحدت کا واحد راستہ اللہ نے بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جب مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر یہ جو قبائلی لڑائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، یا رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، یا وطن اور زبان کے اختلافات ہیں، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وحدت
جو دیر پا وحدت ہے اور جو وحدت کہ در حقیقت مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کر سکتی ہے اور جو ان کو بلا وجہ کی لڑائیوں سے بچا سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم کرے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی ان بنیادوں پر پھوٹ نہ ڈالو کہ جو قرآن کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اتحاد قائم کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکتی ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن پر مکمل ایمان اور قرآن کریم کے احکام کی مکمل اطاعت پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ اگر اس اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ ہاں البتہ اس قرآن کریم کی تفسیر میں یا اس سے نکلنے والے معانی کی مختلف تفصیلات میں مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مجتہد کی رائے میں قرآن کریم کی ایک تفسیر ہو، کسی دوسرے کی رائے میں اس کی تفسیر دوسری ہو، بشرطے کہ وہ واقعتاً اجتہاد کے اہل ہوں۔ تو اس قسم کا جو اختلاف ہے وہ پھوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ آپس میں دشمنیوں کے ذریعہ نہیں بنتا، اور اگر کوئی بنائے تو وہ لا تفرقو کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہوا، اور اس بات کے بھی متعدد واقعات ہیں کہ ایک چیز کو ایک صحابی نے قرآن کریم ہی کی روشنی میں جائز سمجھا، دوسرے نے اس کو ناجائز سمجھا۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ایک نے اختیار کیا قرآن کریم ہی کی روشنی میں، سنت ہی کی روشنی میں، اور دوسرے نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو، یہ کہا ہو کہ تم کافر ہو یا تم مسلمان نہیں ہو، یا یہ کہا ہو صحابہ کرام نے کہ تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اور ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ گروہ بنا بیٹھے ہوں کہ یہ فلاں مسلک کا قائل ہے، یہ فلاں مسلک کا قائل ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے کے ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشترک مقاصد میں کام کرنے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اختلاف بھی ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ متحد بھی رہے، دین کے مشترک مقاصد کے لیے سب ہمتن جد و جہد میں مصروف بھی رہے۔ لہذا ان اختلافات کی قرآن کریم نے ممانعت نہیں کی۔ جو اختلاف کسی صحیح اجتہاد کی بنیاد پر مبنی ہوں ان اختلافات کی یہاں پر ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جانا، ایک ٹکڑی کو اپنا کہنا اور دوسرے کو دوسرا کہنا، اور اس کے آپس میں سب و شتم یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید میں طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار کرنا اور الگ الگ فرقے بنا کر بیٹھ جانا، اس کو قرآن کریم نے تفرق سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کے سلسلے میں جس میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی یاد دلایا کہ خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ بتلا دیا کہ یہ دشمنیاں، آپس کی دشمنیاں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی تباہ کن چیزیں ہیں، اور
ان دشمنیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اسلام کی بدولت نجات عطا فرمائی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. آگ کے گڑھے کے کنارے پر دو طرح تھے. ایک تو یہ کہ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور دوسری طرف دشمنیوں کی آگ جب ایک مرتبہ بھڑک اٹھتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے، کہ دونوں طرح سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسے نجات عطا فرمائی. تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اسی دشمنی کی فضا کی طرف واپس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور پھر اللہ تبارک و فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ.